اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون۔ اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر جو تیری طرف اتارا گیا اور جو تجھ سے پہلے اتارا گیا اور آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر نازل ہوا اور تم سے پہلے کے انبیاء پر نازل ہوا اور وہ ان سب کی تصدیق کرتے ہیں، یہ نہیں کہ کسی کو مانیں اور کسی کا انکار کریں، بلکہ اپنے رب کے سب باتوں کو مانتے ہیں اور آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، یعنی بعث و قیامت، جنت و دوزخ، حساب اور میزان سب کو مانتے ہیں۔ قیامت چونکہ دنیا کی فنا ہونے کے بعد آئے گی، اس لیے اسے آخرت کہتے ہیں۔ بعض مفسرین نے کہا کہ جن کے پہلے ایمان بالغیب وغیرہ کے ساتھ صفت بیان کی گئی تھی، انہی کی دوبارہ یہ صفتیں بیان کی گئی ہیں، یعنی ایماندار خواہ عرب مومن ہوں خواہ اہل کتاب وغیرہ۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ، ابو علیہ رحمۃ اللہ علیہ، ربیع بن انس اور قتادہ رحمۃ اللہ کے بھی یہی قول ہے۔ بعض نے کہا کہ یہ دونوں ہیں تو ایک، مگر مراد اس سے صرف اہل کتاب ہی ہے۔ ان دونوں صورتوں میں واو عطف کا ہوگا اور صفتوں کا عطف صفتوں پر ہوگا، جیسے صفتوں کا عطف صفتوں پر ہے اور شعراء کے شعروں میں بھی آیا ہے۔ بعض کا قول یہ ہے کہ پہلی صفتیں تو ہیں عرب مومنوں کی اور اہل کتاب کے مومنوں کی صفتیں ہیں۔ صدی رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن مسعود اور بعض دیگر صحابہ رضوان علیہ الجمعین سے نقل کیا ہے، اور ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی کو پسند کیا ہے اور اس کی شہادت میں یہ آیت لائے ہیں، یعنی اہل کتاب میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ پر اور اس وحی پر جو اس سے پہلے تمہاری طرف نازل کی گئی اور اس وحی پر جو ان کی طرف اتاری گئی ایمان لاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اور ایک جگہ ارشاد ہے جس کا ترجمہ ہے، یعنی جنہیں اس سے کتاب دی گئی تھی وہ اس کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں، اور جب ان پر یہ قرآن پڑھا جاتا ہے تو کہتے ہیں ہم اس پر بھی ایمان لائے اور اسے اپنے رب کی طرف سے حق جانا۔ ہم نے اس سے پہلے ہی مسلمان تھے، انہیں صبر کرنے اور برائی کے بدلے بھلائی کرنے اور راہ اللہ میں خرچ کرنے کی وجہ سے دوہرا اجر ملے گا۔ بخاری اور مسلم میں ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 شخصوں کو دوہرا اجر ملے گا۔ ایک اہل کتاب جو اپنے نبی پر ایمان لائے اور مجھ پر بھی ایمان رکھے، اور دوسرا وہ غلام جو اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرے اور اپنے مالک کا بھی، تیسرا وہ شخص جو اپنی لونڈی کو اچھا ادب سکھائے پھر اسے آزاد کر کے اس سے نکاح کر لے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کے اس فرق کی مناسبت اس سے بھی معلوم ہوتی ہے کہ اس صورت کے شروع میں مومنوں اور کافروں کا بیان ہوا ہے، تو جس طرح کفار کی 2 قسمیں ہیں، کافر اور منافق، اسی طرح مومنوں کی بھی 2 قسمیں ہیں، عربی مومن، کتابی مومن۔ میں کہتا ہوں کہ ظاہر یہ ہے کہ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کی یہ قول ٹھیک ہے کہ سورہ بقرہ کی پہلی 4 آیتیں مومنوں کے اوصاف کے بارے میں ہیں اور ان کے بعد کی 13 آیات منافقوں کے حق میں ہیں، عربی ہو یا عجمی، کتابی ہو یا غیر کتابی، انسانوں میں سے ہو یا جنات میں سے، اس لیے کہ ان میں سے ہر ایک وصف دوسرے کو لازم اور شرط ہے، ایک بغیر دوسرے کے نہیں ہو سکتا۔ غیب پر ایمان لانا، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا صحیح نہیں جب تک کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور سابقہ انبیاء پر جو کتابیں اتری ہیں ان پر ایمان نہ لاؤ، اور ساتھ ہی آخرت کا یقین کا عمل نہ ہو۔ جس طرح پہلی 3 چیزیں بغیر پچھلی 3 چیزوں کے غیر معتبر ہیں، اسی طرح پچھلی تینوں بغیر پہلی تینوں کے صحیح نہیں۔ اسی لیے ایمان والوں کو حکم الہی ہے کہ اے ایمان والو، اللہ پر اور اس کے رسول پر اور جو کتاب ان پر اتری ہے اس پر، اور جو کتابیں ان سے پہلے اتری ہیں ان پر ایمان لاؤ،
اور ایک جگہ فرمایا ہے یعنی اہل کتاب سے جھگڑنے میں بہترین طریقہ اختیار کرو اور کہو کہ ہم ایمان لائیں اس پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا ہے اور جو تمہاری طرف اتارا گیا. ہمارا معمود ایک ہی ہے اور جگہ ارشاد ہے. ایک جگہ ارشاد ہے اے اہل کتاب جو ہم نے اتارا ہے اس پر ایمان لاؤ، یہ اس کو سچا کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے. ایک جگہ فرمایا اے اہل کتاب تم کسی چیز پر نہیں ہو جب تک کہ تورات اور انجیل کو جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کی جانب سے اتارا گیا قائم نہ ہو. ایک اور جگہ تمام ایمان والوں کی طرف سے خبر دیتے ہوئے قرآن کریم نے فرمایا ہے یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے اس پر جو ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے نازل ہوا، اور تمام ایمان والے ہر ایک ایمان لایا اللہ تعالیٰ پر اور اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر. ہم رسولوں میں فرق اور جدائی نہیں کرتے. اسی طرح ارشاد ہوتا ہے کہ جو لوگ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں اور رسولوں میں سے کسی میں تفریق نہیں کرتے. اس مضمون کی اور بھی بہت سی آیات ہیں جن میں تمام ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ پر اور اس کے تمام رسولوں پر اور سب کتابوں پر ایمان لانے کا ذکر کیا گیا. یہ ایک اور بات ہے کہ اہل کتاب کے ایمانداروں میں ایک خاص خصوصیت ہے کیونکہ ان کا ایمان اپنے ہاں کی کتابوں میں تفصیل کے ساتھ ہوتا ہے اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر وہ اسلام قبول کرتے ہیں تو قرآن کریم پر بھی تفصیل کے ساتھ ایمان لاتے ہیں. اس لیے ان کو دو اجر ملتا ہے. اور اس امت کے لوگ بھی سابقہ کتابوں پر ایمان لاتے ہیں لیکن ان کا ایمان اجمالی طور پر ہوتا ہے. جیسے صحیح حدیث میں ہے کہ جب تم سے اہل کتاب کوئی بیان کریں تو تم نہ اسے سچ کہو اور نہ جھوٹ، بلکہ کہہ دیا کرو کہ ہم تو جو کچھ ہم پر اترا اس سے بھی مانتے ہیں اور جو کچھ تم پر اترا ہے اس کو بھی مان رکھتے ہیں. بعض موقع پر ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں ان کا ایمان بنسبت اہل کتاب کے ایمان کے زیادہ پورا، زیادہ کمال والا، زیادہ راسخ اور زیادہ مضبوط ہوتا ہے. اس حیثیت سے ممکن ہے کہ انہیں اہل کتاب سے بھی زیادہ اجر ملے گا. وہ بسبب اپنے پیغمبر اور پیغمبر آخر زمان پر ایمان لانے کا دوہرا اجر پائے ہوئے ہیں، لیکن یہ لوگ بسبب کمال ایمان اجر میں ان سے بھی بڑھ جاتے ہیں. صدق اللہ العظیم.